کیا آپ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ دوستو، وہ سبھی لوگ جن کو اس بات پر اعتراض ہے اور وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا نکاح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت چھوٹی سی عمر میں کیوں ہوا تھا، تو ان کے لیے اس ویڈیو میں ایک کلیئر جواب ہے۔ ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب بہت ہی اچھی طرح سے مل جائے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ایک ساتھ دو پیاروں کے اس دنیا سے جانے پر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اس سال کو غم کا سال کہا۔ ماں کے بنا آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی تھی اور آپ کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے جب آپ کو اس طرح اکیلا محسوس کیا اور بچوں کی طرف دیکھا تو آپ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کافی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، ان کی پرورش ماں کے بنا ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کو ایک شریک حیات یعنی آپ کو ایک بیوی کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت حکیم سے کہا، کوئی رشتہ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ حضرت خولہ نے آپ کو 2 رشتے بتائے، ایک رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا اور دوسرا رشتہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بتایا تھا۔ بات آگے بڑھی اور پھر حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ کچھ وقت بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح تو عائشہ آپ کی بھتیجی ہیں اور چچا بھتیجی کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس خط بھیجا کہ ابو بکر، بے شک تم میرے بھائی ہو لیکن سگے نہیں، ہم آپس میں دینی بھائی ہیں، ہر مومن کا بھائی ہوتا ہے، اگر ہم سگے بھائی ہوتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے اور خود اپنی بیٹی عائشہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا تھا، جس میں 500 درہم مہر طے ہوا اور بہت ہی سادگی کے ساتھ اللہ کے رسول کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نکاح کے وقت میری عمر بہت کم تھی، لیکن رخصتی کے وقت میں سمجھدار تھی، کیونکہ اس وقت کے ہوا اور موسم کے حساب سے بچیاں بہت کم ہی عمر میں جوان دکھنے لگتی تھیں، تو حضرت عائشہ کی جب وداعی ہوئی تو آپ سمجھدار ہو چکی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوی کی حیثیت سے رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایک چیز کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بہت ہی باریکی سے نوٹ کرتی تھیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کس طرح سے کھاتے پیتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کس طرح سے پیش آیا کرتے ہیں، ہر چیز کو حضرت عائشہ دیکھتی اور نوٹ کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن اترا تھا۔ حضرت عائشہ ان آیتوں کو پڑھتی تھیں، اس کی تفسیر کو سمجھتی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی، اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا رول ہے۔
حضرت عائشہ کے نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھیں، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھیں اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا تھا جس میں میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری